اسرائیل کی فوج اب حماس کے خلاف زمینی کارروائی کرتے ہوئے شمالی غزہ میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حماس کی عسکری قوت کے مکمل خاتمے اور 7 اکتوبر کے حملے میں یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کی بازیابی کو زمینی کارروائی کا ہدف قرار دیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی کارروائی سے گریز اور سرجیکل حملے کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد جب اسرائیل نے غزہ کے قریب اپنی فوج تعینات کرنا شروع کی تو صدر بائیڈن نے اس وقت ایک انٹرویو میں خبردار کیا تھا کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی، لیکن اسرائیل امریکہ کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ میں زمینی کارروائی شروع کر چکا ہے، جس کے نتیجہ خیز ہونے پر عسکری ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے محکمہ دفاع میں خصوصی آپریشنز کے شعبے کے سابق سربراہ الیکس پلٹساس کا کہنا تھا، اسرائیلی قیادت زمینی کارروائی سے متعلق محتاط انداز میں معلومات فراہم کر رہی ہے۔ اس کارروائی میں اسرائیل حماس کی عسکری صلاحیت ختم کرنے کے لیے متوقع طور پر ہر عمارت کی تلاشی لے گا، حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور ہتھیاروں کا ذخیرہ ختم کرے گا، حماس کے کلیدی رہنماؤں اور آخری وقت تک لڑنے والے جنگجوؤں کے خاتمے کی حکمت عملی اختیار کرے گا۔ اسرائیلی مشن کی انہی پیچیدگیوں کی وجہ سے امریکہ کے ریٹائرڈ آرمی جنرل رابرٹ ایبرمز کا کہنا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی زمینی جنگ تقریباً ناممکن مشن ہے اور یہ کئی ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس انتہائی گنجان آباد شہری علاقے میں حماس کی جانب سے ایسا دفاع سامنے آئے گا جو کہ حالیہ سالوں میں نہیں دیکھا گیا۔ اس سے نمٹنے کے لیے انتہائی شدید لڑائی کی ضرورت ہوگی، جس کے ساتھ یہ یقینی بنانے کی بھی کوشش ہوگی کہ اسرائیلی غلطی سے مغویوں کو نشانہ نہ بنا لیں۔ حماس کا الزام ہے کہ اسرائیل مقامی آبادی کو غزہ سے دھکیل کر اس پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل کا اصرار ہے کہ غزہ میں اس کی کارروائیوں کا ہدف عام شہری نہیں بلکہ حماس کی عسکری قوت ہے۔ تاہم مبصرین کے نزدیک اس مقصد میں کامیابی کے باوجود اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرات ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی خطے میں استحکام آ سکے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق عہدیدار الیکس پلٹساس کے مطابق حماس اگر مکمل تباہ ہو جاتی ہے تو ایران لبنان میں اپنی پراکسی حزب اللہ کو مزید فعال کر دے گا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال حزب اللہ کو اسرائیل اور شاید امریکہ کے ساتھ بھی لڑائی میں دھکیل دے گی۔ الیکس پلٹساس کے مطابق بعد میں پیدا ہونے والی صورتحال بھی غیر یقینی ہوگی اور خطہ بارود کا ڈھیر بنا رہے گا۔ اسرائیل حماس جنگ کے آغاز ہی سے مختلف عالمی رہنما اور مبصرین اس جنگ کے خطے میں پھیلنے کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں اور بعض مبصرین کے نزدیک اسرائیل کی زمینی کارروائی کے بعد یہ خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔